نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے تکبر، ایروگنس، پرائیڈ۔ تکبر کے بارے میں ہمیں بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی اپنے آپ کو تکبر سے بری نہ سمجھے، کوئی یہ اپنے بارے میں نہ سوچے کہ میں نے اپنے نفس کو تو ایسا پاک کر لیا ہے کہ تکبر نام کی چیز میرے اندر موجود ہو ہی نہیں سکتی، اور اس سے اپنے آپ کو بری کرنا، اپنے آپ کو تکبر سے پاک کرنا، اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ تکبر کو پہچانا جائے اور ذہنی طور پہ تیار اپنے آپ کو کیا جائے کہ ہاں مجھ میں تکبر موجود ہو سکتا ہے۔ جب ذہن کھلا ہوا ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ پہچاننے میں بھی سہولت ہوگی۔ عام طور پہ ہم دوسروں کی طرف انگلی اٹھا کر کہتے ہیں وہ بہت پراؤڈ ہیں، وہ بہت ایروگنٹ ہیں۔ مسئلہ یہ ہے جب دوسروں پر ہم فوکس کر کے رہتے ہیں تو ہمیں اپنا تکبر نظر نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں کہ دوسرے کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آتا ہے، اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا۔ تو اس وقت موضوع ہم شروع کر رہے ہیں، سب اپنے اوپر فوکس کر لیں، اپنے آپ کو سامنے لے کر آئیں اور اپنے بارے میں ہم سب سوچیں۔ تکبر کا مادہ کاف با را ہے، کبورا۔ کبورا کبر، کبر دراصل دل میں ہوتا ہے، دل کی بیماری ہے کبر، اور اس دل کی بیماری کا اظہار تکبر کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ کبر کا تعلق ڈیزیز آف دا ہارٹ سے ہے، دل کی بیماری سے ہے، اور اس بیماری کی علامتیں، اس کے سمٹمز ظاہر ہوتے ہیں انسان کے رویے میں، اس کے عمل میں، تکبر کی شکل میں۔ تو پتہ چلا کہ تکبر کچھ ایکشنز کا نام ہے، کچھ اعمال کا نام ہے، اور وہ اعمال ہوتے ہیں کبر کی وجہ سے۔ کبر کی ابتدا خود پسندی سے ہوتی ہے۔ اب چونکہ بیماری اتنی زبردست ہے، چیز اتنی خوفناک ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آ گیا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یہ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں آیا۔ جہاں تک غل کی بات ہے یا کوئی دل میں کینہ آ جانے کی بات ہے، اس کے بارے میں تو ہم نے قرآن میں پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو پاک کر دے گا، اللہ دلوں کو صاف کر دے گا، جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن تکبر کے بارے میں فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، مسٹرڈ سیڈ کتنی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، اتنا سا بھی تکبر ہوگا، جنت میں داخل نہ ہوگا۔ سب سے پہلے جو اللہ کی نافرمانی ہوئی آسمانوں میں، اس کا سبب تکبر تھا۔ قرآن میں آتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے صاف انکار کر دیا، وَاسْتَكْبَرَ، اور اس نے تکبر کیا۔ ایک اور مقام پر فرمایا قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا اتر یہاں سے، یہ تیرے لیے مناسب نہیں کہ تو تکبر کرے اس میں،
تو نکل یہاں سے، تو چھوٹوں میں سے ہو کر رہے گا. انک من الصاغرین، تو تکبر کرتا ہے، تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. اللہ کا بھی فیصلہ ہے کہ اللہ تکبر کرنے والوں کو بالکل چھوٹا بنا دے گا، چھوٹے ہو کر رہیں گے. ایک اور مقام پر فرمایا سورہ ہجر، قال فاخرج منها فانک رجیم، فرمایا اللہ نے تو نکل یہاں سے، تو مردود ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر لعنت ہے قیامت کے دن تک. تو تکبر کی وجہ سے جب اللہ نے شیطان پر لعنت کی، تو کیا وجہ ہے کہ جب انسان شیطانوں والا رویہ اختیار کریں اور تکبر کریں تو ان پر اللہ کی لعنت نہ ہو. سورہ مومن آیت 27 میں آتا ہے وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں پناہ لیتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی ہر اس متکبر سے جو قیامت کے دن کا خیال اپنے دماغ میں نہیں رکھتا، جو ایمان نہیں رکھتا یوم حساب پر. تو پتہ چلا کہ قیامت سے غافل ہونا، آخرت کے حساب کتاب کا انکار بھی تکبر ہے. سورہ مومن میں فرمایا آیت 35 كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ، اور اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے ہر متکبر اور جبار کے دل پر. تو تکبر دل پر مہر لگنے کا سبب بنتا ہے. سورہ مومن آیت 60 میں فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اور آپ کا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں جواب دوں گا. بے شک جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے ان قریب وہ داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل اور خوار ہو کر. تو جو دعا نہیں مانگتے یہ بھی تکبر کی شکل ہے، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے وہ بھی متکبر ہیں. سورہ احقاف میں فرمایا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ، آج تم جزا دیے جاتے ہو رسوائی کا عذاب بوجہ اس کے کہ تم تکبر کرتے رہتے تھے زمین میں. تو ذلت اور رسوائی کا عذاب ملے گا جہنم میں تکبر کرنے والوں کو. سورہ زمر آیت 72 میں فرمایا قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہہ دیا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوتے ہوئے اس میں. فبئس مثوى المتکبرین، تو کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. چونکہ چیز اتنی خوفناک ہے، اتنی بری ہے، لہٰذا اس کا آغاز بھی ہم کو دیکھنا ہوگا کہ یہ اتنی شدت کب اختیار کر لیتی ہے. کوئی بھی چیز، کوئی بیماری ایک دم سے پیدا نہیں ہو جاتی، اور جو سخت بیماریاں ہوتی ہیں پہلے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتی ہیں، ہوتے ہوتے رفتہ رفتہ وہ بہت بڑی چیز بن جاتی ہیں. تو ہم کو بھی دیکھنا ہے کہ تکبر کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے. ہم اس کے سورس کو ہی پکڑ لیتے ہیں اس سے پہلے کہ چھوٹی بیماری بڑی بیماری میں تبدیل ہو. اس چھوٹی بیماری کا ہی علاج کر لیں، اس لیے کہ جب تک بیماری چھوٹی ہوتی ہے قابل علاج ہوتی ہے. ایک دفعہ وہ بہت بڑی بیماری بن جائے پھر وہ ناقابل علاج ہو جاتی ہے. جیسے کہ آج کل کینسر کے لیے کہا جاتا ہے فرسٹ سٹیج، سیکنڈ سٹیج، پھر تھرڈ سٹیج ہوتا ہے نا. اسی طرح ہی تکبر کی بیماری بھی سٹیج بائی سٹیج بڑھتی ہے. اور عجیب اتفاق ہے کہ یہ 3 سٹیجز ہی ہم کو نظر آئیں گے. اپنے علم، اپنے فہم کی حد تک یہیں تک ہم پہنچ پائے ہیں. یقیناً اس سے زیادہ بھی کوئی اس کے اندر ہو سکتا ہے سٹیجز پائے جاتے ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے جس کا فہم زیادہ بلند کیا ہے وہ اور غور و فکر کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ کچھ اور نتائج اور کام کی باتیں لوگوں کے لیے اخذ کر سکتا ہوگا. کبر کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یوں سمجھ لیجئے کہ فرسٹ سٹیج
فرسٹ سٹیج اور سیکنڈ سٹیج یہاں تک تو قابل علاج ہوتا ہے یہ مرض، لیکن جب تھرڈ سٹیج میں چلا جائے قابل علاج نہیں رہتا۔ یوں سمجھیں کہ تکبر کے پہلے سٹیج کا نام ہے، اس کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے وہ ہے خود پسندی۔ انا جو ہے وہ اللہ کے آگے نہیں جھکی، اور انا لوگوں کے آگے بھی نہیں جھکی۔ خود شعوری جو ہے وہ بگڑ کر خود پسندی بن گئی۔ خود شعوری بجائے کہ سیدھی راہ چلتی اور خدا شعوری تک پہنچتی، خود شعوری کہیں راستہ بھٹک گئی، ڈیویٹ ہو گئی، ڈیویشن پیدا ہو گیا، اپنی ہی ذات کو خدا بنا بیٹھے، خود پسندی آ گئی۔ تو وہ انا جس کو کہ اللہ کے آگے جھکنا چاہیے تھا نہیں جھکی، وہ لوگوں کے آگے بھی نہیں جھکی، وہ جھک گئی اپنے آگے، سیلف پلیزرز۔ اور اس کے ساتھ ہی جیسے ہی خود پسندی آئی، عجب ساتھ ساتھ آ گیا۔ یہ پہلا سٹیج ہے، عجب، خود پسندی، اپنی ذات، اپنی بات بہت دل کو بھائے۔ اب یہ عجب کیسے پیدا ہوتا ہے؟ خود پسندی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ خود پسندی اسی میں آتی ہے جس میں کوئی نہ کوئی خوبی ہو۔ جب کسی انسان کی تعریف کی جائے، اس کی عزت کی جائے، تو بعض دفعہ یہ تعریف اور یہ عزت انسان کے اندر عجب پیدا کرنے کا باعث بن جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعجاب المرء بنفسہ، کسی شخص کا اپنے بارے میں عجب کا شکار ہو جانا، خود پسندی کا شکار ہو جانا، وہی اشدہن، یہ سب سے خطرناک ہے، یہ تو مہلکات میں سے ہے۔ ایک حدیث ہے، ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں اور 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، تو مہلکات میں شمار ہوتا ہے عجب کا۔ اتنی خطرناک چیز ہے کہ خود پسندی کا انسان شکار ہو جائے، اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، اپنی ذات بہت پیاری لگتی ہے، بہت ہی پیار آتا ہے اپنے اوپر۔ یہ ہے پہلا سٹیج، لیکن یہ کیوریبل ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس کو ہم پہچانیں، ہم اپنی سوچوں کا معائنہ کریں۔ سوچوں کا، خیالات کا مرکز اگر میری اپنی ذات ہر وقت رہتی ہے، اگر میں اپنے ہی بارے میں ہر وقت سوچتا رہتا ہوں یا سوچتی رہتی ہوں، یہ عجب کا آغاز ہے، یہ عجب کی بیماری ہو رہی ہے۔ اپنے نقطہ نظر کو بہترین سمجھنا، کنسیٹڈ ہو جانا، اوپینینیٹڈ ہو جانا، یہ چیز عجب ہے۔ میں کیا کھاؤں، میں کیا پہنوں، میں کیسی لگ رہی ہوں، میرا کیا خیال ہے، میں کسی کو دیکھ کر کیا سوچتی ہوں، کوئی مجھ کو دیکھتا ہے تو میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، یہ عجب۔ اپنے بارے میں خود سوچتے رہتے ہیں، اور جب دوسروں کو بھی دیکھتے ہیں تو دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ مجھ کو دیکھ کر کیا سوچ رہے ہوں گے، سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب کے حواسوں پر چھائے رہتے ہیں۔ اس قدر اپنی اہمیت بڑھنے لگتی ہے، اندر بڑائی آنے لگتی ہے، کنسیٹ آنے لگتی ہے انسان کے اندر، اور اپنا خیال، اپنی ذات، اپنی بات اچھی بہت لگتی ہے، ناز ہونے لگتا ہے اپنے اوپر۔ اب یہ خیال جو دل میں پیدا ہوا، اب یہ رفتہ رفتہ گفتگو میں چھلکنے لگتا ہے۔ کوئی برتن جس کے اندر پانی بھر دیا جائے تو پھر پانی اس میں سے باہر بھی تو نکلے گا، نظر بھی تو آئے گا۔ تو یہ جب ان کے اندر یہ خود پسندی کا احساس اتنا زیادہ پیدا ہو جاتا ہے تو کہاں تک کنٹین کر کے رکھیں گے، کہاں تک صرف سوچنے پر اکتفا کریں گے؟ ان کی سوچیں جو ہیں اب وہ الفاظ میں بھی کنورٹ ہوں گی۔ اب گفتگو کریں گے، اور گفتگو کریں گے تو ان کا یہ احساس عجب کا اس میں جھلکنے لگے گا۔ اب یہ سیکنڈ سٹیج آ گیا بیماری کا، جس کا کہ نام ہے فخر، فخر کرنا۔ اکثر و بیشتر جو گفتگو کریں گے اپنے بارے میں، ابھی تک تو سوچ ہی رہے تھے نا اپنے بارے میں،
اب گفتگو بھی کریں گے تو اپنے بارے میں بریک کریں گے، بوسٹ کریں گے، اور اپنے بارے میں گفتگو ایسی ہوگی کہ جس کے اندر اپنی تعریف ہی تعریف، یہ ان کا انداز ہوگا۔ تو ابھی تک تو معاملہ پھر بھی قابل علاج ہے، فخر کی حد تک۔ یہ سیکنڈ سٹیج ہے بہت خطرناک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا مختالن فخور کو، خود پسند کو، فخر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا، لیکن بہرحال قابل علاج ہے۔ اگر یہاں اس کا علاج کر لیا شفا ہو جائے گی، نہیں علاج کیا اب یہ تھرڈ سٹیج میں داخل ہو جائے گا جو کہ تکبر ہے۔ ابھی تک تو خالی اپنی ذات کی تعریفیں ہو رہی تھیں، اپنی ذات بہت اچھی لگ رہی تھی۔ تکبر اب یہ ہو جائے گا کسی کو اپنے سامنے کچھ نہ سمجھنا، دوسروں کی برائیاں کرنا، بے عزتی کرنا، ان کا مذاق اڑانا، اگر کوئی ان کی بات سے اتفاق نہ کرے دشمنی پر اتار آنا، انتقام لینے کے منصوبے بنانے لگنا، یہ انداز جس کی مثالیں ہم کو قرآن میں ملتی ہیں۔ ایک تو شیطان کا انداز تھا، تکبر کرنے والا تھا نا شیطان، اور انسانوں میں سب سے متکبر فرعون۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو رب نہ مانا، اس کی بات سے اتفاق نہ کیا، تو ہم نے قرآن میں پڑھا کہ فرعون کس طرح بدتمیزی پر اتر آیا، کیسے مذاق اڑانے لگ گیا موسیٰ علیہ السلام کا، کہنے لگ گیا مجھ کو تو یہ پاگل لگتے ہیں، مجھ کو تو یہ جادوگر لگتے ہیں۔ اور کتنی تحقیر کے ساتھ اس نے پوچھا تھا وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ اب یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے۔ اپنی تعریف تو کرتا ہی تھا، انا ربکم الاعلی، یہ تو کہتا ہی تھا میں ہوں تمہارا رب سب سے اعلیٰ۔ اب اس کے آگے تکبر شامل ہو گیا، اگر کوئی اس کو رب نہ مانے اس کا مذاق اڑائے، انتقام لے، قتل کی اس نے کوششیں شروع کر دی موسیٰ علیہ السلام کے، اب یہ تکبر آ گیا۔ تو اب ہم ذرا سا دیکھتے ہیں فخر اور تکبر، ان دو سٹیجز کو لے کر چلیں گے، ٹھیک ہے؟ کوشش کرتے ہیں ہم اللہ میں اس کوشش میں کامیاب کرائے۔ ہم پہچانیں گے کہ کہاں پر فخر ہے اور کہاں وہ چیز جو ہے وہ تکبر میں تبدیل ہو گئی۔ امام غزالی نے بہت کچھ لکھا ہے تکبر کے بارے میں، اس کے اسباب بھی لکھے ہیں، اقسام بھی لکھی ہیں، اور اس کا علاج بھی بتایا ہے۔ تو انہی کی کتاب نسخہ کیمیا سے تھوڑا سا استفادہ ہم کرتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں فخر کیا ہے۔ اپنی ذات اور ذات کے ساتھ علم، پہلے بات کرتے ہیں علم کی، باقی بھی ذات کا ہی تعلق ہے باقی چیزوں کے ساتھ بھی، لیکن ہم علم سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ جس کو اپنے علم پر فخر ہوگا وہ اپنے علم کا ذکر بہت کرے گا کہ کہاں سے پڑھا، کتنی محنت کی، کتنی ذہین تھیں یا تھے، اور عام لوگوں سے کتنے بلند تھے، ابو ایوریج تھے۔ اس قسم کی وہ باتیں کرتے رہتے ہیں، فخر کا اظہار کرتے ہیں، اپنی ڈگریوں کو ڈسپلے کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، آپ ابھی فخر کے اوپر رہیے گا، اب آپ یہ مت سوچیے گا کہ اچھا فلاں ڈاکٹر کے آفس میں تو ڈگری لگی ہوئی ہے، وہ فخر کی وجہ سے نہیں ہے، وہ کس وجہ سے ہے؟ ضرورت ہے ان کے پیشے کی۔ تو اس کو آپ عجب کے ساتھ جوڑ کے رکھیے کہ جو اپنی ذات سے بڑا متاثر ہے، اب اس نے ڈگری حاصل کر لی، اب وہ ڈگری جو ہے وہ سوٹ کیس میں رکھنا اس کے لیے کافی نہیں، وہ چاہتا ہے ساری دنیا دیکھے۔ فخر کرنے والا ہے نا، فخر کا مطلب ہوتا ہے پھٹ پڑنا، فجرہ کی طرح ہے۔ پھٹ پڑنے والے لوگ کنٹین نہیں کر سکتے اپنی تعریف، دوسروں کو بتانا فرض سمجھتے ہیں کہ دیکھو ہم کتنے اچھے ہیں، تو پھر وہ ڈسپلے کرتے ہیں۔ اور یہاں تک تو چلو پھر بھی کنٹرول ہو سکتی ہے ان کی چیز، اپنی تعریف ہی کر رہے ہیں نا، اگر کوئی ان کو احساس دلا دے کہ اپنی تعریف تم مت کرو، اپنا علاج کر لو، ہو سکتا ہے درست ہو جائیں، ورنہ اگر ابھی اپنا خیال نہ کیا، ہو سکتا ہے کہ یہ علم پر فخر یہ آگے بڑھ کر تکبر میں کنورٹ ہو جائے۔ ابھی تک تو اپنے استادوں کی تعریف تھی، اپنی یونیورسٹی کی تعریف تھی، اپنی ڈگری کی تعریف تھی، اب تکبر یہ بن جائے گا کہ باقی سب کے استاد گھٹیا،
سب کی یونیورسٹیز گھٹیا، کوئی ویلیو ہی نہیں، سب کے اسکول کالج بیکار، کوئی ڈگری کسی کام کی نہیں، بس انہی کے پاس جو کچھ ہے وہی بہترین ہے۔ اور ایسا شخص جو اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو صاحب علم سمجھتا ہے، اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ یہ امام غزالی لکھتے ہیں کہ پہلا سبب علم تکبر سے متعلق ہے، یعنی جب کوئی صاحب علم اور اپنے آپ کو علم سے آراستہ پاتا ہے تو دوسروں کی حیثیت اسے اپنے مقابلے میں وحشیوں اور جانوروں کی سی معلوم ہونے لگتی ہے، اور یہ کبر اور نخوت اس پر غالب سے غالب تر ہوتی جاتی ہے۔ نشانی کیا ہے اس کی؟ اب کیسے پتا چلے گا کہ میرے اندر تکبر ہے؟ میں عالم ہوں اور میرے اندر تکبر ہے یا نہیں ہے، اب یہ میں کیسے دیکھوں گی؟ اب میں سے مراد کون ہے؟ ہم سب جو بھی اپنی جگہ، اسے ہمیں تو اپنا اپنا جائزہ لینا ہے نا۔ نشانی یہ ہے، اب اس نشانی کو آپ غور سے سنیے کہ آپ میں یہ علامت پائی جاتی ہے کہ وہ لوگوں سے اس بات کی توقع کرنے لگتا ہے کہ وہ اس کی غیر معمولی تعظیم اور تکریم کریں گے۔ اگر وہ نہ کریں تو اس کو بڑا تعجب ہوتا ہے اور حیرت سے ان کا منہ تکنے لگتا ہے کہ مجھ جیسا عالم فاضل ان کے درمیان موجود ہے اور یہ میرے ساتھ کوئی پریفرنشل ٹریٹمنٹ نہیں کر رہے، غیر معمولی اہمیت نہیں دے رہے۔ بڑی اس کو حیرت ہوتی ہے اس بات پر، بہت ہی پریشان ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ آخر یہ کیسے ہو گیا۔ وہ سوچتا ہے کہ ان کو میری عظمت اور میرا مقام شاید معلوم نہیں ہے، اگر یہ مجھ سے واقف ہوتے یقیناً مجھ سے ترجیحی سلوک کرتے۔ خود کو تسلی دے لیتا ہے شاید ان کو پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں۔ مثال کے طور پہ کوئی جو اپنے آپ کو اس طرح کا سمجھتا ہے، جس کو اپنے علم پر، اپنے عالم ہونے پر تکبر ہے، اب تصور کریں وہ کسی ڈاکٹر کے ہاں چلا گیا اور وہاں جو ڈاکٹر کی سیکٹری ہے اسے نمبر دے دیا کہ آپ کا 50واں نمبر ہے۔ اب وہ نمبر لے کر بہت حیران ہوگا، توقع اس کو یہ تھی کہ جیسے ہی میں وہاں سامنے کھڑا ہوں گا لوگ کہیں گے او آپ فلاں، آئیے آئیے پلیز بیٹھیے، ان سب کو چھوڑیے، میں آپ کو سب سے پہلے لے جاتا ہوں ڈاکٹر کے پاس۔ وہ توقع یہ کرتا ہے کہ وی آئی پی کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا مجھ کو ہر جگہ، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں نا کہ پیپل ول بینڈ بیکورڈ ٹو اکاموڈیٹ می۔ لوگ جو ہیں کہ سر آنکھوں پر مجھ کو بٹھائیں گے، اور جب ایسا نہیں ہوتا، عام انسانوں کی طرح کا سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا ہے تو بہت ہی حیران ہوتے ہیں۔ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ کیوں میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں۔ پھر یہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی اسے اپنے ہاں مدعو کرے، کوئی اپنے ہاں انوائٹ کرے تو اسے قبول کر لینا گویا دعوت دینے والے کے سر پر اس کا بڑا احسان ہوتا ہے کہ میری کیا شان ہے کہ میں آپ کے گھر آنا پسند فرما رہا ہوں، کہ وہ آئیں گھر میں، ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ وہ یہ رویہ چاہتے ہیں کہ لوگ بڑھ بڑھ کر تعریفیں کریں کہ ہمیں اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا، آپ آ گئے یہاں پر، آپ ہمارے گھر کھانا کھائیں گے، اتنی برکت ہوگی ہمارے گھر میں، آپ نے قدم رکھا ہمارے گھر میں، کتنا مبارک ہے آپ کا وجود۔ یہ لوگ نا تعریفیں کر کر کے بھی لوگوں کو بگاڑ دیتے ہیں بالکل۔ پتہ نہیں کس کے دل کے اندر عجب چھپا ہوا ہے، وہ عجب رہ جاتا، تکبر نہ بنتا اگر لوگ اتنا زیادہ مکھن نہ لگاتے، اتنی زیادہ تعریفیں نہ کرتے، اس لیے کہ تعریف ہضم کرنا آسان نہیں ہے، تعریف اتنا بڑا فتنہ ہے کہ کوئی حد نہیں۔ ایک شاعر تھا، متبنہ اس کا نام تھا، اس کا ایک قول آتا ہے، وہ کہتا ہے اگر کریم انسان کی تم عزت کرو گے وہ تمہارا احسان مند ہوگا، اور اگر ہلکے سپرفیشل انسان کی عزت کرو گے وہ باغی ہو جائے گا، یعنی کہ اس کے اندر بغی بھی پیدا ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ تکبر بھی پیدا ہو جائے۔ ہمارے ایک محاورہ کہا جاتا ہے ہلکٹ کو حوالداری مل گئی، اتنے ہلکے تھے اور اب حوالداری بھی مل گئی، تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کیا چیز ہیں۔ تو یہ کسی کے ہاں جاتا ہے تو یہ بلانے والے کا احسان نہیں سمجھتا کہ اس نے مجھ کو اس قابل سمجھا کہ اپنے گھر بلائے، سمجھتا ہے میں نے آ کے بڑا احسان کیا، ایک شان بے نیازی کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ گویا دعوت دینے والے کے سر پر اس کا بڑا احسان ہوتا ہے، بلکہ اس کے خیال میں تو اس کا عالم ہونا بھی دنیا پر اس کا احسان ہی ہوتا ہے، ورنہ دنیا تباہی ہو چکی ہوتی اگر وہ نہ ہوتا۔
اور اکثر اس بات کا اظہار کرتا رہتا ہے کہ آخرت کے کاموں میں وہ حق تعالیٰ کے بہت نزدیک ہے، جبکہ دوسرے اس سے بہت دور ہیں۔ اس کی نجات تو یقینی ہے، البتہ دوسروں کے لیے خطرہ اور تشویش حد سے زیادہ ہے کہ میں تو چلی ہی جاؤں گی جنت میں، آپ کا کیا ہوگا؟ مجھے تو اتنی آپ کی فکر کھائے جاتی ہے رات دن۔ میرا کوئی پرابلم نہیں، مجھے اپنی فکر نہیں ہے، میرا تو مقام فکس ہے اللہ کے ہاں، آپ کا کیا بنے گا؟ یہ انداز ہوتا ہے متکبر کا، اور وہ جتلاتا بھی رہتا ہے کہ ہر کوئی اس کی ہدایت اور دعا اور برکت کا سخت محتاج ہے، ورنہ دوزخ سے نجات حاصل کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ سے بعض دفعہ تعلق پر بھی لوگوں کو تکبر ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ہم کو ستایا تو اللہ بدلہ لے گا، اور اگر کسی پر کوئی مشکل آ پڑتی ہے وہ فوراً کہتے ہیں کہ دیکھا مجھ کو ستایا تھا نا، مجھ اللہ والے کے خلاف یہ کیا تھا، دیکھا اللہ نے کیسا انتقام لیا، کیسا ان کا بچہ فیل ہو گیا، دیکھا نہیں ملا نا ایڈمیشن فلاں اسکول میں، مجھے ستایا تھا، پڑ گئے نا بیمار، گلا خراب ہو گیا، مجھے برا بلا کہا تھا اس لیے۔ تو یہ ان کا تکبر کا حال ہوتا ہے کہ ہم ایسے اللہ کے لاڈلے ہیں، اگر کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی ٹیڑھی نظر سے ہم کو دیکھا تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ بہت اپنے آپ کو بزرگ سمجھتے ہیں، ہر ایک کو اپنا محتاج سمجھتے ہیں کہ ہم نظر کرم کریں گے، کوئی ہم سے اٹیچ ہوگا آ کر تو نجات پائے گا، میرے بغیر تو نجات مل نہیں سکتی ان لوگوں کو، یہ کیسے بیچارے نجات پائیں گے، یہ انداز۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اپنے آپ کو بزرگ تصور کرنا علم کی بہت بڑی آفت ہے، اپنے آپ کو بزرگ سمجھنا۔ ابو درداء فرماتے ہیں، علم جس قدر زیادہ ہوتا ہے مصیبت بھی اتنی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ ہے علم کے اوپر تکبر، ایسا اپنے آپ کو زبردست سمجھنا۔ ہم نے ایک بات کی نا، علم پر فخر اور علم پر تکبر، ٹھیک ہے؟ اب ہم خاندان پر آتے ہیں، خاندان پہ فخر کیا ہوتا ہے اور خاندان پہ تکبر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے پہلے کیا پیدا ہوا ہوگا دل میں فخر سے پہلے؟ عجب۔ عجب کا تعلق سوچ سے ہے، یہ سب انٹرنل معاملہ ہے نا عجب کا، اور فخر کا معاملہ اب کیا ہو گیا؟ ایکسٹرنل بھی ہو گیا، اس کا اظہار بھی ہو گیا۔ تو یقیناً اپنے خاندان پہ جو فخر ہے اس کا آغاز عجب سے ہوتا ہے، پہلے بہت سوچا اپنے بارے میں اور بہت ہی اپنا خاندان بھایا، بہت ہی اعلیٰ بڑا عرفہ لگا، اور پھر اس کا اظہار بھی شروع کیا۔ اب جب موقع ملا تو بات بھی کی اس کے بارے میں، کہ جو بھی خیالات انسان کے ہوں گے وہی تو پھر الفاظ کی شکل میں سامنے بھی آئیں گے، جو انسان سوچتا ہے وہ بولتا ہے۔ اب فخر شروع کر دیا، اپنے باپ دادا کے کارنامے بیان کیے، وہ کیا تھے، کیسے نوابوں کی اولاد تھے، کیسے مغلوں کی نسل سے تھے، کتنے اعلیٰ تھے، ان کے آداب ان کے رواج کیا تھے، کس شان سے رہا کرتے تھے۔ اور یہ فخر جو ہے یہ صرف بہت اعلیٰ خاندان والوں کا مرض نہیں ہے، اور تکبر بھی یاد رکھیے کہ صرف اعلیٰ لوگوں کا مرض نہیں ہے، تکبر جو ہے وہ غریب بھی کر سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ غریب متکبر جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تو غریب بھی تکبر کر سکتے ہیں، جن کے پاس پلے کچھ نہیں وہ بھی فخر اور تکبر میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ایک خاتون کہہ رہی تھیں فخر کے طور پہ کہ میرے میاں یعنی کہ عام خانسامہ نہیں تھے، انگریزوں کے خانسامہ تھے۔ تو یہ خانسامہ کے لیول پر یہ فخر ہے، اس سے اعلیٰ لیول پر دوسری طرح کا فخر ہے، ہر درجے میں فخر ہو سکتا ہے، ہر لیول پر اس کا اظہار کرنا، فخر کرنا اپنے اوپر۔ کہاں کے سی ایس پی آفیسر تھے، کتنا بڑا محل تھا، کیسے خدام اور حشام ہوا کرتے تھے، کیا شان تھی ہمارے نانا دادا کی، اور ہماری دادی کیسا زیور پہنتی تھیں، کتنے بڑے بڑے ان کے پاس ہیرے تھے، اور جب وہ زیور پہنتی تھیں تو کھڑی نہ ہو سکتی تھیں اس لیے کہ وزن اتنا زیادہ ہوتا تھا، کیسا ریشم تھا، اور اب تک ہم نے اتنا سا ٹکڑا اس کا سنبھال کے رکھا ہے، وہ لا کر دکھائیں گی بھی آپ کو کہ دیکھیں اصل سونے کا ہے، جلاؤ تو سونا نکلتا ہے۔ یہ انداز کبھی کبھار کا ذکر نہیں، دیکھیں کبھی کبھار تو ہم سب بات کرتے ہیں، کبھی کوئی اپنی امی کی، کوئی اپنے ابا کی، یاد رکھیے اس کا تعلق کس سے ہے؟ عجب سے آغاز ہوا، اور اب فخر
اور یہ ایک مرض چونکہ ہے، اور مرض تو ہر وقت ظاہر ہوتا ہے نا، یہ اٹھتے بیٹھتے ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے. کوئی مجلس، کوئی محفل یہ نہیں چھوڑتے کہ جہاں اپنے آبا و اجداد کی عظمت کا تذکرہ نہ کریں. اتنے متاثر رہتے ہیں اور چاہتے ہیں دوسرے بھی متاثر ہوں. اب تکبر کیا ہوا؟ ابھی تک تو فخر تھا، بہت تعریف ہو رہی تھی. تکبر یہ ہوا کہ اپنے خاندان کے مقابلے میں باقی سب گھٹیا، سب بیکار، سب کے خاندانوں کی کوئی وقت ہی نہیں، کوئی ہماری برابری کا ہے ہی نہیں. خاندان سے باہر شادی کرنے میں ایسے لوگوں کی ناک کٹتی ہے. اتنے متکبر ہوتے ہیں اپنے خاندان پر، اپنے نسب اور اپنے حسب پر. کہتے ہیں کہ ہم خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے، یعنی کہ ہمارا ہم پلہ کوئی ہے ہی نہیں، اپنے سے نچلوں میں ہم شادی کیوں کریں. خاندان سے باہر شادی نہ کرنا اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ سب کو گھٹیا سمجھتے ہیں اپنے سے، ورنہ اپنے سے اعلیٰ اگر سمجھتے تو خوشی خوشی شادی کرتے کہ چلو ہم اپنے سے اعلیٰ لوگوں کے اندر شادی کریں. سب کو اپنے سے گھٹیا سمجھا، تبھی تو یہ سوچ لیا کہ ہم باہر شادی نہیں کریں گے. اور خاندان پر تکبر اس حد کو پہنچتا ہے کہ اللہ کے سامنے بھی تکبر کرنے لگتے ہیں. اللہ کا حکم آ جائے تو کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کافی ہے ہمارے لیے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، ہم نہیں باپ دادا کی رسمیں چھوڑ سکتے. تو کیا ہوا اگر رسول اور اللہ یہ کہتے ہیں؟ تو ہمارے باپ دادا تو یہ کرتے تھے. تو اللہ کی بات کو رد کر دیا جاتا ہے خاندان کی وجہ سے. کیا اس تکبر کا مظاہرہ آپ نے دیکھا ہے؟ اور ہم اس کو تکبر نہیں سمجھتے، ہم اس کو وفاداری سمجھتے ہیں. زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان اس طرح چکر دیتا ہے وفاداری اور کانفیڈنس. اعتماد اور وفاداری، یہ دو چیزیں، اور ان کے پیچھے جو ہے وہ تکبر کہیں چھپ جاتا ہے جا کے. انسان شناخت نہیں کر پاتا کہ یہ تکبر ہے. تو اللہ کے سامنے بھی یوں متکبر ہو جاتے ہیں خاندان پہ تکبر کرنے والے. اور علم کا تکبر وہ تو جانا پہچانا ہے کہ اللہ کا علم کچھ نہیں لگتا. اگر خود کوئی فیصلہ کر لیا اپنے علم کے بلبوتے پر اور اللہ کی کوئی بات سامنے آ جائے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آگے آ جائے، صاف رد کر دیتے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں، میرا خیال یہ ہے، میرا فیصلہ یہ ہے، میرا علم یہ کہتا ہے. قارون نے کتنا فخر، کتنا تکبر کیا تھا اپنے علم پر. جب لوگوں نے اس سے کہا تھا کہ تو اللہ کا شکر ادا کر، اس نے کہا تھا انما اوتیت علی علم عندی، میں تو دیا گیا ہوں اپنے علم کی وجہ سے. یہ ہے تکبر علم پر کہ جو مجھ کو ملا میرے علم کی وجہ سے ملا، جو مقام ملا ہے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مضمون آتا ہے کہ جس کو اس کے اعمال پیچھے ڈال دیں گے، حسب نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکے گا. قیامت کے دن اللہ کی نظر میں کسی خاندان کا کوئی بھی مقام یا مرتبہ نہ ہوگا. تو ان کو چاہیے کہ اس کا علاج کریں. 3rd سٹیج پر پہنچ گیا ہے، تکبر میں تبدیل ہو چکا ہے ان کا فخر. کوشش تو کر لیں علاج کی. تو پھر یہ تکبر ہو گیا کہ کسی اور کو اپنے خاندان میں شامل کرنا ان کے شان کے خلاف ہے، اور اپنے خاندان کا فرد کسی کے خاندان میں دے دینا یہ ان کے شان کے خلاف ہے. جبکہ اللہ نے فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ باعزت تو اللہ کی نظر میں تم میں سے وہ ہے جو تقوی والا ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح خاندانوں کو نہیں دیکھتا. تو تکبر کا فائدہ؟ کوئی نبی کے خاندان سے بھی ہو، نبی کا بیٹا بھی ہو، لیکن عمل اس کا اچھا نہیں ہے، نبی کے خاندان کا ہونا اس کو بچا نہیں لے گا. بڑے بڑے قریش کے سردار تھے، ابو جہل اور ابو لہب جیسے. بنو ہاشم میں سے تھا ابو لہب، کیا بخشا جائے گا صرف اس لیے کہ بہت اعلیٰ خاندان کا تھا؟ نہیں بخشا جائے گا. تو تکبر اگر ہوتا ہے خاندان پر، سب سے پہلے تو خاندان کی عظمت کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں. کسی کا خاندان عظیم نہیں، سب ایک خاندان کے ہیں، سب کا رب ایک، سب کا اب ایک، باپ بھی ایک ہے، رب بھی ایک ہے. اور آدم علیہ السلام جو ہیں وہ مٹی سے بنے تھے، اور تم کس سے بنے ہو؟ ماء مہین، حقیر پانی کی بوند سے بنے ہو. تو فخر کرتے ہو تم اپنے اوپر. کیا تم میں ایسی خوبی ہے؟ کوئی خوبی نہیں. تو جھکائے انسان اپنے آپ کو، اپنی حیثیت کے بارے میں سوچے، اور اس کے بعد اپنے خاندان کا تذکرہ کرنا چھوڑ دے. ہاں کبھی کبھار
کوئی باتوں سے باتیں نکلی، کبھی کوئی بات کہہ دی، سبھی ذکر کر رہے ہیں، آپ نے بھی کوئی ایک آدھ جملہ کہہ دیا، وہ اس میں نہیں آئے گا. لیکن ڈومینیٹ کرنے کے لیے اور دبانے کے لیے سب کو اور اعلیٰ ترین خاندان کے طور پہ خود کو پیش کرنا، یہ مناسب نہیں. اور یہ خاندان پر تکبر مردوں میں بھی ہوتا ہے، عورتوں میں بھی ہوتا ہے. عورتوں میں سسرال کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے. وہ سمجھتی ہیں کہ میرا میکا سب سے اعلیٰ ہے، ہمارے میکے میں یوں نہیں ہوتا، ہمارے خاندان میں یوں نہیں ہوتا. یہ بھی عورت کا تکبر ہے اپنے خاندان کے اوپر. وہ سمجھتی کہ میرا میکا سب سے اعلیٰ اور سسرال والے سب گھٹیا، سب بیکار. یہ چیز بھی تکبر کے اندر شامل ہو جاتی ہے. امام حمزہ یوسف کے کچھ کیسٹس ہیں، پیوریفیکیشن آف دا ہارٹ ان کا نام ہے. اس میں انہوں نے ایک بات یہ کہی ہے، مسلمان امت پر شیطان دو طرح سے آیا علم کے ضمن میں. مشرق کے مسلمانوں میں اس طرح سے شیطان آیا کہ انہوں نے اپنے لیے لمبے لمبے خطاب اور لمبے لمبے القابات رکھ لیے. شیخ، الحاج، مفتی، مثال کے طور پہ اس طرح کے لمبے لمبے نام اپنے رکھ لیے انہوں نے. بعض دفعہ نام اتنا طویل ہوتا ہے کہ اس میں سے اصل نام ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ ان کا نام ہے کیا. آگے اور پیچھے القابات اتنے لمبے لمبے ہوتے ہیں. تو یہ آیا اس طرح سے مشرق کے مسلمانوں پر، اور مغرب کے مسلمانوں پر اس طرح سے آیا کہ سیدھے سیدھے ناموں کو غلط تلفظ کے ساتھ بولنا، پروناؤنس نہیں کر سکتے. اب مارٹینا نیورٹیلووا تو کہہ لیں گے، اس میں ان کی زبان نہیں اٹکتی، لیکن عبداللہ کہتے ان کو سمجھ نہیں آتا کہ عبداللہ کیسے بولیں. اس کو بھی ایک طرح سے تکبر کا ہی اظہار سمجھا جائے گا کہ کچھ الفاظ جو صحیح بولے جا سکتے ہیں، ہا ہے، قاف ہے، آرام سے بول سکتے ہیں کچھ لوگ، لیکن جان بوجھ کے نہ بولنا تاکہ یہ سمجھا جائے کہ ہم بہت اعلیٰ تعلیمی یافتہ ہیں، یہ بھی تکبر ہے علم کے اوپر، انتہائی ناپسندیدہ ہے. اگر کسی کی واقعی مجبوری ہے، مخارج درست نہیں ہے، لاکھ کوشش کے باوجود ہا نہیں نکلتا، لاکھ کوشش کے باوجود قاف ادا نہیں کر سکتے، یہ تکبر نہیں ہوگا. لیکن الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، پھر بھی الحمدللہ اس لیے کہیں کہ ہا اگر صحیح بولیں گے تو شاید لگے گا ہم کوئی اردو میڈیم ہیں یا ہم کوئی مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں، تو اپنے انگلش میڈیم ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے غلط تلفظ سے چیزوں کو پڑھنا. یا قرآن کہہ سکتے ہیں، قاف بول سکتے ہیں، قرآن نہیں کہیں گے، قرآن ایسے بولیں گے، یہ بھی تکبر ہے، یہ چیز درست نہیں. اور اس چیز کی نشاندہی کی ہے اس شخص نے جو خود امریکن ہے، وائٹ امریکن ہے، امام حمزہ یوسف. اور پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق ان کو دی اور یہ ایمان لائے، موریتانیہ گئے اور وہاں پر انہوں نے دین کی تعلیم حاصل کی. تو اس کلچر میں رہتے ہوئے اگر انہوں نے اس بات کو نوٹ کیا ہے تو یقیناً ہم اس کا یقین کریں گے کہ ایسا ہی ہوتا ہوگا، اور ہم نے خود بھی تجربہ کیا ہے، یہ چیز لوگوں میں پائی جاتی ہے. پھر ہم نے فخر بالنسب کی بات کی، حسب نسب پر فخر کرنا. پہلے عجب پیدا ہوا، پھر فخر کیا، اس کے بعد تکبر ہو گیا. اچھا، علم کا تکبر پھر یہ ہوتا ہے بڑھ کر کہ اللہ کا علم بھی کچھ نہیں لگتا اپنے علم کے آگے، اتنا علم کے اوپر تکبر ہو جاتا ہے. لوگ تو گھٹیا لگتے ہی لگتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ کا علم بھی گھٹیا لگنے لگتا ہے. شیطان نے کہا تھا جب اللہ نے اسے کہا سجدہ کرو، اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں اس کو. اس کو بالکل پسند نہ آئی یہ بات کہ میں آدم علیہ السلام کو سجدہ کروں. اس کو لگا کہ میں جو سوچ رہا ہوں وہ بہتر ہے، جو میرے علم میں چیز ہے وہ بہتر ہے، جو اللہ مجھے بتا رہا ہے وہ بہتر نہیں. تو ایک پیٹرن آپ کے سامنے آ رہا ہوگا کہ ہم نے عجب کی بات کی، فخر کی بات کی، پھر تکبر کا اظہار لوگوں کے ساتھ کیسے ہوتا ہے اور تکبر کا اظہار اللہ کے ساتھ کیسے ہوتا ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ انسانوں کے سامنے تکبر کا کوئی اظہار نہ کرتا ہو، اللہ کے سامنے کرتا ہو. جو شخص اللہ کی بات نہیں مانتا، نماز نہیں پڑھتا، اس سے بڑھ کر متکبر اور کوئی نہیں. جو اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکانا نہیں چاہتا، اس سے بڑا متکبر اور کون ہوگا. یا جو اللہ کے دیے ہوئے احکامات کی پابندی ضروری نہیں سمجھتا، یا beneath his dignity سمجھتا ہے کہ یہ میری شایان شان نہیں کہ میں اللہ کی دی ہوئی شریعت پر عمل کروں، اس سے بڑھ کر متکبر کون ہوگا.
کہ وہ اپنے علم پر یا اپنی حیثیت پر یا اپنے حسب نسب پر اس کو اتنا فخر ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے نماز پڑھ لی تو میں گھٹیا ہو جاؤں گا، یا کوئی عورت سوچے کہ میں نے اگر حجاب کر لیا تو میں گھٹیا ہو جاؤں گی، تو اس نے تو اللہ کی شریعت کو، اللہ کے علم کو کم سمجھا۔ یہ سب سے بڑا متکبر ہے۔ اب تیسری چیز جس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے وہ ہے تفاخر بالجمال، حسن پر فخر کرنا۔ یہ عام طور پہ خواتین میں زیادہ چیز پائی جاتی ہے مردوں کی بنسبت۔ سب سے پہلے عجب کی بات کرتے ہیں۔ عجب کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کسی نے تعریف کر دی، رنگ کی تعریف کر دی، آنکھوں کی تعریف کر دی، یا کسی اور جسمانی خوبصورتی کی تعریف کر دی، یہ خیال دل میں جا کر بیٹھ گیا اور عجب پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ اپنے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ اہم ترین چیز یہ بن گئی کہ میں کیا پہنوں گی، میں کیسی لگوں گی، بال مجھے کیسے بنانے چاہیے، میں یوں بیٹھتی ہوں تو میں کیسی لگتی ہوں۔ اپنے ہی بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اپنے ہی حسن کے بارے میں غور کرتے رہتے ہیں۔ میں اس طرح بیٹھتی ہوں تو کیسی لگتی ہوں، اور اس کے بعد پھر آئینے کا رخ کیا جاتا ہے۔ سب سے حسین ہستی جو ان کو لگتی ہے دنیا میں، وہ آئینے میں رہتی ہے۔ آئینے کی بہت شوقین ہو جاتی ہیں یا ہو جاتے ہیں، مردوں میں بھی ہوتا ہے بعض دفعہ۔ وینٹی جس کو ہم کہیں، کسی نے کہا ہے نا کہ وومن thy name is vanity۔ مراد میری یہ ہے آپ کو بتانے سے کہ یہ کوئی آپ میرا ذاتی خیال نہ سمجھیں، سینکڑوں سال سے یہ چیز مشاہدے میں آ رہی ہے لوگوں کے، کہ عورتوں کے اندر مردوں کے بنسبت یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے۔ ہمیں بار بار اپنے آپ کو ڈیفینڈ اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ جو قرآن ہاتھ میں لے کر بیٹھ جائے، عام طور پہ لوگ بدگمان ہونے لگتے ہیں کہ یہ ضرور عورتوں کے خلاف ہوگا یا عورتوں کے خلاف ہوگی۔ تو ثبوت کے طور پہ ایک غیر مسلم کا قول بھی سامنے لانا ضروری ہو جاتا ہے کہ غیر مسلموں نے بھی اس بات کا مشاہدہ کیا ہے۔ ایک حقیقت ہے کہ عورتوں کے اندر وینٹی زیادہ ہوتی ہے، تبھی تو وینٹی کیس لے کے چلتی ہیں۔ شادی میں کچھ اور بری میں آئے نہ آئے تو وہ وینٹی کیس کا آنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ جو عجب ہے، اس کا ایک اظہار ہے وہ آئینے کے ساتھ محبت، لو افیئر ود دا مرر شروع ہو جاتا ہے۔ آئینہ بہت اچھا لگتا ہے، آتے جاتے آئینے میں ضرور ہی جھانک لیں گے کیسے لگ رہے ہیں۔ کافی دیر، کافی وقت آئینے کے سامنے لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض دفعہ وضو کرنے کھڑے ہوتے ہیں تو وضو پر توجہ کم ہوتی ہے، اور سامنے شیشے میں جو شکل نظر آ رہی ہوتی ہے توجہ اس پر زیادہ ہوتی ہے۔ انکانشیسلی، غیر شعوری طور پہ آٹومیٹکلی وضو تو ہو رہا ہوتا ہے، لیکن دماغ جو ہے وہ سامنے نظر آنے والی ہستی کے ساتھ ملوث ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو دیکھتے رہتے ہیں کہ اچھا اب میری شکل کیسی ہے، میں یوں منہ ٹیڑھا کرتی ہوں تو کیسی لگتی ہوں، ایسے دیکھتی ہوں تو کیسی لگتی ہوں۔ تو جب تنہائی میں اتنے کانشیس ہوتے ہیں تو کہیں جب جانا ہو تو پھر آئینے کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بعض خواتین ایک آئینے پر اکتفا بھی نہیں کرتی، 2 یا 3 آئینے ہوتے ہیں، اور وہ 2-3 آئینے بھی کافی نہیں ہوتے، پھر وہ پیچھے بھی دیکھتی ہیں پیچھے سے کیسے لگتے ہیں، وہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ یہ چیز مناسب نہیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ پرانے زمانے میں مائیں سختی سے بیٹیوں کو آئینہ دیکھنے سے منع کرتی تھیں، ڈانٹے پڑا کرتی تھیں کہ کیوں کھڑی ہو آئینے کے سامنے، ہٹو۔ بزرگوں کی بات کریں، فخر کے طور پہ نہیں، ذکر کے طور پہ، خاندان کی بزرگ خواتین بتاتی ہیں کہ آئینے ماؤں نے اتنے اونچے رکھے تھے کہ ہم ان تک پہنچ نہیں سکتے تھے۔ کبھی کنگا کرنا ہوتا تو اچھل اچھل کے اپنی شکل دیکھتے تھے کہ مانگ سیدھی بھی نکل آئی کہ نہیں، اور اگر مائیں کبھی دیکھ لیتی کہ بیٹی آئینے کے سامنے کھڑی ہے تو مائیں ناراض ہوا کرتی تھیں۔ اب مار پیٹ پر اترنے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن مراد یہ ہے کہ بیٹیوں کو انکریج نہیں کرنا چاہیے، نہ بیٹوں کو، کہ آئینے کے سامنے بہت دیر کھڑے ہیں اور زیب و زینت میں مصروف ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی پرابلم نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ عجب پیدا ہو جائے ان کے اندر، یا اپنے حسن کے اوپر فخر پیدا ہو جائے۔
پھر جن کے اندر عجب آتا ہے اپنے حسن پر، وہ تصویریں کھنچوانے کے بھی بہت شوقین ہوتے ہیں. اپنی تصویریں ان کو بہت اچھی لگتی ہیں اور تصویریں کھنچانے کا اہتمام بھی بہت کرتے ہیں. محنت میں، مشقت میں بھی ڈالیں گے اپنے آپ کو، لیکن پھر بہترین پوز میں کئی منٹ بعض دفعہ بیٹھ سکتے ہیں. حیرت ہوتی ہے کہ اتنی دیر انہوں نے اس پوز کو برقرار کیسے رکھا. بعض خواتین کو یہ بھی دیکھا گیا کہ جب ان کی مووی بن رہی تھی یا تصویر کھنچنے والی تھی اور وہ نوالا کھا رہی تھی تو وہ نوالا لے کر بیٹھی رہیں یہاں تک کہ دوسروں کو پریشانی شروع ہو گئی. وجہ یہ تھی کہ وہ اس سب پیاری بہت لگ رہی تھی. تو ان کو یا تو کسی نے بتایا ہوگا یا انہوں نے خود آئینے میں اپنے آپ کو کھانا کھاتے دیکھا ہوگا. ورنہ اس وقت اگر عام خاتون سے پوچھا جائے کہ آپ کس پوز میں بہت پیاری لگتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ والی سے پوچھیں کہ بتاؤ میں کس طرح بہت اچھی لگتی ہوں. اندازہ نہیں ہوتا انسان کو، یہاں تک کہ آپ نے بہت سارا وقت اپنے آپ کو مختلف کاموں کے اندر مصروف رکھ کر اور اپنا خود جائزہ لیا ہو کہ میں کس حال میں کتنی پیاری لگتی ہوں. مشاہدے نے یہ بھی بتایا کہ کچھ لوگ مختلف ایکسپریشنز آئینے کے سامنے کرتے ہیں. مسکرائیں گے، پھر نیو دیکھیں گے، پھر دوپٹہ تھوڑا سا، یہ ان کا انداز. اب چونکہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو مانیٹر کرنے کی عادت ہو جاتی ہے تنہائی میں، جب وہ مجلس محفل میں بھی آ کر بیٹھتے ہیں تو لاشعوری طور پہ یہی کرتے ہیں. اب لپسٹک وغیرہ گھر میں تو اچھی سی لگا لی. اب انسیکیورٹی ہے نا، اس لیے کہ لکس کے بارے میں بہت کانشیس ہونا انسان کو بہت انسیکیور کر دیتا ہے، انڈر کانفیڈنٹ کر دیتا ہے. ہر وقت فکر پڑی رہے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں. ایسی مثال ہے اس کی جیسے کہ کوئی اپنے آپ کو شوکیس میں رکھ دے، ہر وقت ڈسپلے پر سمجھے اپنے آپ کو. تصور کریں کہ آپ کو کسی نے شوکیس میں بٹھا دیا ہے، اب آپ کتنی پریشان ہوں گی. ہر وقت یہ خیال رہے گا کہ میں دیکھنے والوں کو کیسی لگ رہی ہوں. تو جو عجب ہوتا ہے حسن پر، پھر یہ اسی انسیکیورٹی کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے. ہر وقت پیارا لگنا ہے، ہر وقت اچھا لگنا ہے. اب نکل کر آئے، محفل میں، مجلس میں بیٹھے ہیں، اب وہاں بھی فکر کہ وہ جو میں نے آئینے میں شکل دیکھی تھی اب تک بھی ویسی لگ رہی ہے یا نہیں. فکر ہوتی ہے نا اس بات کی. تو پرس میں چھوٹا سا آئینہ ضرور رکھتے ہیں. سب کے بیچ میں بیٹھے ہوں گے، چپکے سے پرس کھولیں گے، ایسے دیکھیں گے، آئینہ اندر رکھا ہوا ہوگا چھوٹا سا، اس میں شکل دیکھ لیں گے. سمجھتے کسی کو پتا نہیں چل رہا کہ میں آئینہ دیکھ رہی ہوں، سب کو پتا ہوتا ہے کہ آئینہ دیکھ رہی ہوں. پھر اس کے بعد ان کو ضرور جا کر اپنا تھوڑا بہت میک اپ وغیرہ درست کرنا ہوتا ہے. پھر جب بیٹھیں گے تو پھر آپ کبھی دیکھا کریں ایسے لوگوں کو، پھر وہ اپنے ہی آپ کے اندر مصروف رہتے ہیں، اپنے اندر مگن رہتے ہیں. ان کو اپنی ہی ذات کی فکر رہتی ہے. دوسروں سے بھی بہت زیادہ پوچھتے ہیں میں کیسی لگ رہی ہوں، میں دوپٹہ ٹھیک ہے، میرا فلاں چیز ٹھیک ہے. یہ کانسٹنٹ ان کو فکر رہتی ہے. اور خود بھی پھر وہ اپنے آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، دوپٹہ ٹھیک کریں گے، پھر وہ رنگز دیکھیں گے بیٹھ کے، پھر جوتوں کو دیکھیں گے، پھر پاؤں خاص انداز میں رکھیں گے، کبھی ٹانگ پہ ٹانگ رکھیں گے، پھر سیدھے بیٹھ جائیں گے، پھر سب کو یوں مسکرا کے دیکھیں گے، پھر کبھی یوں نیچے دیکھیں گے. یہ ان کا انداز، اور انسان اتنا حیران ہوتا ہے کہ واقعی کیا اپنے بارے میں اتنا کانشیس ہونا کوئی اچھی بات ہے. اپنی ذات کے اندر مصروف ہو جاتا ہے، پھر انسان اپنی حسن کو دیکھتا رہتا ہے، اس کو بالکل پکچر پرفیکٹ نظر آنے کا شوق ہو جاتا ہے. پکچر پرفیکٹ، کہ میں جب ہنسوں بھی تو پکچر پرفیکٹ لگوں، اور میں بولوں بھی تو پکچر پرفیکٹ لگوں، اور اس کے بعد میں کھاؤں بھی تو میں ایسی لگوں، اور میں خاموش ہوں تو میں بالکل پکچر پرفیکٹ، پھر تو لگنا ہی لگنا ہے. اب جب یہ عجب ہے جس کا کہ اظہار ہم نے دیکھا تنہائی میں بھی اور لوگوں کے درمیان بھی، اس عجب کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اپنے بیٹوں کو تو کم ضرورت پڑتی ہے، بیٹیوں کو ایک ان کی عمر آتی ہے جب ان کے اندر یہ تھوڑا سا احساس پیدا ہوتا ہے اپنے لکس کا، تو جہاں ان نیچرلی اس کو ختم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے ایک ایج آتی ہے، ینگ ٹین ایج ہوتی ہے، ارلی ٹین ایج، لوگ کانشیس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو اطمینان دلا دیجئے، ان کی خواہشات کا خیال کیجئے. لیکن اگر بہت زیادہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ ان کے اندر یہ چیز پیدا ہو رہی ہے، کپڑوں کے بارے میں، میک اپ زیادہ کرنے کا شوق، اس چیز کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے. مائیں اپنی بیٹیوں کو میک اپ کرنے نہیں دیتی تھیں ایک زمانے میں، تیز رنگ نہیں پہننے دیتی تھیں لڑکیوں کو، سرخ یا گلابی، شاکنگ پنک،
ڈارک کلرز، برائٹ کلرز، زیادہ زیور یہ نہیں پہننے دیا جاتا تھا لڑکیوں کو. میک اپ کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا. پوچھنا اپنی شامت بلانا تھا کہ کوئی ماں سے پوچھ کے تو دیکھے کہ میں لپسٹک لگا لوں. پوچھ نہیں سکتے تھے ماں سے، اتنا ڈر لگتا تھا، اس لیے کہ معلوم تھا کہ اجازت نہیں ملے گی. اب اس کی حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں کرتے تھے، تاکہ اپنی لکس، اپنی شکل میں مگن ہو کے نہ رہ جائیں. ان کو دوسروں کی فکر اس وقت ہونی چاہیے، یہ تربیت کا حصہ ہے. اپنی ہی ذات، اپنی حسن کا دیوانہ نہ بن کے رہ جائے انسان، بلکہ وہ دوسروں کے لیے کام کرنا چاہے، دوسروں کی فکر کرے. اور اس کے بعد ہوتا یہ تھا کہ شادی کے بعد جب پہنتی اوڑھتی تھیں تو کہا جاتا تھا کہ روپ بہت آ رہا ہے ان کے اوپر. یہ روپ والی بات کری جاتی تھی، اس لیے کہ جب میک اپ کرتی تھیں، گہرے رنگ پہنتی تھیں، زیور پہنتی تھیں تو ظاہر اچھی ہی لگتی تھیں. تو یہ تھوڑی چیزیں جو خاندانوں کے اندر ہم دیکھتے چلے آئے ہیں، ان کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے. چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو بہت زیادہ بناؤ سنگھار میں ڈال دینا یا ماؤں کی طرف سے بہت ان کی حوصلہ افزائی کرنا، اس چیز کی یہ چیز اچھی نہیں ہے. سیدھا سادہ ان کو رکھنے کی ضرورت ہے، ان کو سمپل رکھنے کی اس وقت ضرورت ہے. بعد میں انشاءاللہ جب عمر آئے گی، جب وقت آئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر سب ان کے شوق وغیرہ سب پورے ہو جائیں گے. اب جب یہ عجب پیدا ہوا، اس کے بعد پھر یہ چیز فخر کی شکل اختیار کرے گی. اب بات بھی تو کریں گے، اپنی ذات کے بارے میں بولنا چاہیں گے. ابھی جو حسن پر فخر ہوتا ہے، یہ اپنی ذات پر بھی فخر ہو جاتا ہے. حسن کا تعلق ذات سے ہے تو وہ اپنے اوپر اوور آل ایک فخر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. باتیں اس طرح کی کرتی ہیں، اٹھتے بیٹھتے اکثر و بیشتر ان کے جملے اس طرح کے کچھ سننے میں آتے ہیں کہ میرے تو اتنے رشتے آئے تھے. اور یہ بھی سننے کو ملتا ہے اتنی چھوٹی عمر میں میری شادی ہو گئی. اب وہ اس وقت ہو چکی 60 سال کی، لیکن ان کو وہ چھوٹی عمر کی شادی نہیں بھولتی. یہ ایک انداز ہوتا ہے اپنی ذات کی طرف توجہ دلانا، یہ بہت پسند ہوتا ہے. چاہتے ہیں کہ میری ذات کے بارے میں بات ہوتی رہے، میں خود بھی اپنے بارے میں سوچوں اور لوگ بھی میرے بارے میں سوچیں. اور لوگ صرف میرے بارے میں سوچنے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ لوگ میرے بارے میں بات بھی کریں، بتائیں. ان کے کانوں کی موسیقی یہ ہے کہ لوگ کہیں کہ آپ فلاں مجلس میں کتنی خوبصورت لگ رہی تھیں، آپ وہاں بیٹھی تھیں تو آپ کتنی پیاری لگ رہی تھیں. یہی ان کو اچھا لگتا ہے. پھر خود ہی اپنے زبان سے ایسی باتیں کہی جاتی ہیں کہ فلاں رنگ مجھ پہ بہت ہی اٹھتا ہے، بہت کھلتا ہے میرے اوپر. ویسے تو سارے ہی رنگ بہت اچھے لگتے ہیں جو پہن لوں. جامہ زیبی بہت ہے میرے اوپر، ہر کپڑا اتنا سج جاتا ہے میرے اوپر. عورتیں پوچھتی ہیں پہ کس درزی سے آپ کپڑے سلواتی ہیں، اور وہ فلاں خاتون وہ بھی اسی درزی سے کپڑے سلوا رہی تھیں، یا میری قمیض لے کر گئی پہننے کے لیے، ان کو تو فٹ نہ آئی، یہاں سے پھنس گئی وہاں سے ڈھیلی رہی. یہ ان کا انداز ہوتا ہے بتانے کا کہ میں کتنی پکچر پرفیکٹ، وہی والی چیز. اور کمال درزی کا نہیں ہے، کمال تو میرا ہے کہ جو پہنتی ہوں بہت اچھا لگتا ہے. پھر ایسے جملے بھی فخر کے طور پہ کہے جاتے ہیں کہ فلاں مجلس میں گئی، فلاں شادی میں گئی، آئی تو ایسا سر میں درد تھا. کیا ہو گیا؟ آتے ہی وہ بخار چڑھا، 1 ہفتے نہیں اٹھ سکی بستر سے، گلابی رنگ کا جوڑا پہن کے گئی تھی. تو کیا ہو گیا؟ نظر لگ گئی. کہتی نظر بہت جلدی لگتی ہے مجھ کو. لوگ جلتے بہت ہیں، اتنا جلتے ہیں لوگ مجھ سے، بہت نظر بھی لگتی ہے مجھے. تو اپنے بارے میں تو فخر کا اظہار کرتے ہی ہیں، منہ سے ان کے خیالات نکلتے رہتے ہیں، لوگ سنتے رہتے ہیں، لیکن اس پر اکتفا نہیں کرتے. پھر وہ لوگوں کے اقوال نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں فلاں کہہ رہا تھا کہ آپ کتنی خوبصورت ہیں. فلاں جگہ میرا بچہ گیا تو میرے بیٹے کو دیکھ کر کسی نے کہا کہ بیٹا اتنا خوبصورت ہے تو ماں کتنی خوبصورت ہوگی. ایسے جملے آپ نے سنے ہیں. یہ ان کا فخر کا احساس ہوتا ہے. اپنا ہی ذکر سننا چاہتے ہیں، اپنی ہی بات کرنا چاہتے ہیں، اور دوسروں کے اقوال جیسے بھی ہم نے بات کی نقل کیے جاتے ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ہاں، اور ایک اور انداز کیا ہوتا ہے، فلاں جگہ میں گئی تو لوگ سمجھے وہ فلاں ایکٹریس آ گئی، وہ مجھ کو سمجھے میں فلاں ایکٹریس ہوں. لوگ تو جمع ہو گئے میرے چاروں طرف، بڑی مشکل سے نکل کر آئی وہاں سے. یہ بھی انداز ہوتا ہے. یا وہ فلاں جگہ گئی تو وہ فلم کی آفر لے کر آ گئے، کیا فلم میں کام کریں گی، یا مجھ کو تو فلاں ایڈ میں انہوں نے لینا چاہا.
یا انہوں نے کہا کہ اچھا آپ اگر ہیں تو ہم تو آپ کی بیٹی سے شادی کریں گے، آپ اتنی خوبصورت ہیں تو آپ کی بیٹی بھی بہت خوبصورت ہوگی، یا آپ کی تو بہن بھی بہت خوبصورت ہوگی. لگتا ہے کہ جیسے کہ ایک ہی سانچے سے نکل رہے ہیں پورے خاندان والے. یہ ایک انداز ان کا، اٹھتے بیٹھتے کہیں نہ کہیں وہ ہر مجلس محفل میں کوئی نہ کوئی ایک آدھ جملہ کم از کم اس طرح کی باتوں کا کر دیں گے، کوئی نہ کوئی اظہار اس طرح کی بات کا وہ کر دیں گے. اگر یہ چیز کسی کو اپنے اندر محسوس ہوتی ہے ہم میں سے کہ ہم اپنی بات کرتے ہیں، اپنی ذات کی ہم بات اس طرح سے کرتے ہیں، اپنے حسن کے، اپنی خوبصورتی کے قصے ہم کسی کے سامنے بیان کرتے ہیں، اگر کسی کو یہ محسوس ہوتا ہے اپنے بارے میں تو ہمیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اب تکبر کی شکل کیا بن جائے گی؟ اگر یہاں کنٹرول نہ کیا تو اب حسن پر تکبر شروع ہو جائے گا. تکبر یہ ہوگا کہ دوسروں کی صورت پر اعتراض، ان کا مذاق، کسی کی ناک کا مذاق اڑا دیں گے، کسی کے رنگ کا، کسی کو کالا کہہ دیا، کسی کو کوئلہ کہہ دیا، کسی کو کوئی اور لقب دے دیا، کسی کی شکل کو کسی کی جانور کی شکل سے کمپیئر کر دیا. وہ تو بھینس جیسی ہیں، ان کا رنگ تو کوے جیسا ہے، ان کی آنکھیں تو چنی ہیں، اور ان کی تو ناک یوں پھیلی ہوئی ہے، اور ہونٹ تو اتنے موٹے موٹے ہیں، گردن تو نظر ہی نہیں آتی، ہاتھ ان کے یوں تھے، وغیرہ وغیرہ. کھلم کھلا ایسی باتیں کی جاتی ہیں. یہ تکبر ہے. اس طرح کسی کی شکل کا مذاق اڑانا، خوف نہیں آتا، دل نہیں کانپتا. اور کم خوبصورت کو دیکھ کر تو اعلیٰ ہونے کا احساس ہوتا ہی ہے. بعض لوگوں کا یہ بھی طریقہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے حسن کو نمایاں کرنے کے لیے اپنے ارد گرد کم شکل کے لوگوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں. کچھ لڑکیاں کم شکل کی دوستوں میں رہنا پسند کرتی ہیں. مثال کے طور پہ کم رنگ ہو جن کا، تاکہ ان کا رنگ نمایاں نظر آئے، یا کم قد کی لڑکیاں تاکہ ان کا قد جو ہے وہ نمایاں نظر آئے. اور پھر تکبر اللہ کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے کسی حکم پر عمل کرنے میں اگر ان کا حسن چھپتا ہے، یا حسن میں کمی آتی ہے، یا لوگ ان کے دیدار سے محروم ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس حکم پر عمل نہیں کرتی. یا کوئی مرد ہے، بہت خوبصورت ہے، اللہ نے بہت حسین بنایا، بڑا وجیح بنایا، بڑا ہینڈسم ہے، اور اس کو تکبر ہے اپنی شکل صورت کے اوپر، وہ سنت پر عمل نہیں کرنا چاہے گا. اس کو ہوگا کہ میرے لکس خراب ہو جائیں گے، اگر میں نے داڑھی رکھ لی تو میں اتنا خوبصورت نہیں لگوں گا. اس لیے کہ حقیقت ہے کہ پردہ جیسے عورت کا حسن چھپا لیتا ہے، اسی طرح داڑھی مرد کا حسن چھپا دیتی ہے. تو وہ داڑھی رکھنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ حسن پر بہت ناز ہوتا ہے. اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ہم کیا کریں؟ ہم اپنے لیے ایک عمل تو یہ کریں کہ ہم اپنے بارے میں بات نہ کریں. ہم آئینے کا استعمال کم سے کم کر دیں، ضرورت کے تحت آئینہ دیکھیں، اس سے زیادہ نہیں. بہت زیادہ آئینہ دیکھنے سے شکل میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی، نہ وہ زیادہ اچھی ہو جائے گی نہ وہ زیادہ بری ہو جائے گی. یہ وقت کا اسراف ہے آئینے کے سامنے کھڑے ہونا. دوسرے، نہ اپنی شکل کے بارے میں بات کریں نہ دوسروں کی شکل کے بارے میں بات کریں. کوئی اگر خوبصورت ہے تو اپنے لیے، ہمارا کیا؟ اور ہم جو ہیں وہ اپنے لیے، کسی اور کا اس سے کیا تعلق؟ اور اہمیت کیا ہے شکل کی؟ یاد دلائیں اپنے آپ کو، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم. اللہ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو جس نے بنایا اس کی نظر میں جب شکل کی اہمیت نہیں ہے، جب خالق کی نظر میں شکل کی کوئی اہمیت نہیں، تو مخلوق اس کو پھر اہمیت کیوں دے؟ ہم کو تو اللہ کے معیار پر آنا ہے، ہم کو تو اللہ کی پسند ناپسند کے حساب سے چلنا ہے. اور خاص طور پہ اپنی اولاد، اور اولاد میں سے بھی خاص طور پہ بیٹیاں، ان کی شکل صورت کے بارے میں کمنٹس مت کیجیے. اگر اللہ نے ان کو خوبصورت بنایا ہے اور آپ ان کی شکل کی بہت تعریف کریں گی، ان میں عجب پیدا ہوگا. اگر اللہ نے آپ کی بیٹی کو معمولی شکل کا بنایا ہے اور آپ اس کی شکل پر کمنٹس کریں گی، اس کے اندر احساس کمتری پیدا ہو جائے گا. کسی سے کمپیئر مت کیجیے.
ہر انسان اللہ کا شاہکار ہے، اللہ کا ماسٹر پیس ہے۔ شکل صورت پر گفتگو کرنا مناسب نہیں۔ ہاں، عام بول چال، عام بات چیت کے طور پہ کبھی کبھار کوئی ایک آدھ جملہ ایک دوسرے کی تعریف میں انسان کہہ دیتا ہے، یہ ایک نیچرل طریقہ ہے۔ تو ہم نیچرل بات چیت کی اس وقت بات نہیں کر رہے، ہم ایک سکنس کی بات کر رہے ہیں، ہم ایک ڈیزیز کی بات کر رہے ہیں۔ کوئی چیز جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ ایک بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ جب چند عورتیں مل کر بیٹھتی ہیں ضرور وہ شکل کی بات کرتی ہیں، اور خاص طور پہ جب ایک ہی خاندان میں کزن سسٹرز ہوتی ہیں، کزنز ہوتی ہیں، اور ہم عمر اگر وہ ہوتی ہیں، ان میں تو شکلوں کا مقابلہ کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے، یا بہنیں 3-4 بہنیں ہیں ان میں شکل کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ یہ انتہائی نامناسب چیز ہے۔ اسی کی وجہ سے بعض دفعہ بغض پیدا ہوتا ہے، بعض دفعہ بغی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ دیورانیاں جٹھانیاں ہیں، مت ان کی شکلوں کا آپس سے مقابلہ کیجئے، تقابل مت کیجئے۔ ہر ایک انڈیویجول ہے، اپنی جگہ ہے، کسی کی شکل کسی سے نہ اعلیٰ ہے نہ گھٹیا ہے۔ اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے سب بہت خوبصورت بنایا ہے، سب بہت اچھا بنایا ہے۔ تو یہ اس کا علاج ہے۔ ہم ڈسکشن نہ کریں ان چیزوں پر، اور اپنے لیے علاج اگر اپنے اندر عجب یا فخر یا تکبر محسوس ہوتا ہے تو آئینے کا استعمال منیمائز کر دیا جائے، کم از کم۔ ہو یہ گیا ہے کہ آج دنیا نے بھی اور میڈیا نے بھی اس ٹرینڈ کو بہت بڑھایا ہے۔ obsessive compulsive بیہیویئر ہو گیا ہے عورتوں کا لکس کے ساتھ، obsession ہے لکس کا، اس لیے کہ شکل کو اتنا زیادہ اچھالا گیا اور اتنا نمایاں کیا گیا۔ بعض اشتہارات ٹیلی ویژن پر ایسے دیکھنے میں آئے ہیں جس میں لگتا ہے کہ جس کا قد کم ہے وہ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا، نہ شادی ہوگی، نہ نوکری ملے گی، نہ کہیں پسند کیا جائے گا، نہ کوئی قبول کرے گا، کوئی خوبی ہو ہی نہیں سکتی۔ بے خیرہ ہوگا ایسا شخص، نعوذ باللہ۔ یا جس کا رنگ کم ہے اس کا بھی کچھ نہیں ہو سکتا، ناکارہ اور نکما رہ جائے گا دنیا کے اندر۔ کتنی زبردست فیلسیز ہیں جو کہ پیش کی جاتی ہیں، کتنا جھوٹ ہے جو کہ پیش کیا جا رہا ہے ایڈورٹیزمنٹ کے اندر۔ اس چیز نے مزید اس چیز کو ابھارا ہے۔ تو اپنی طرف سے ان تمام محاذوں پر جو جہاد ہم کر سکتے ہیں ہم ضرور کریں۔ جتنے بھی فخر ہم اس وقت سامنے ڈسکس کر رہے ہیں، ان میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ حسن کے اوپر فخر، یہ ایک وبا کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ ایک طرف شدید احساس برتری اور تکبر پیدا ہو رہا ہے، دوسری طرف شدید احساس کمتری اور انفیریورٹی کمپلیکس جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے۔